अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिस तरीके से जब आपने दरूद इब्राहिमी शुरू किया था, हर किसी के साथ नहीं होता ये, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब दरूद इब्राहिमी लोग शुरू करते हैं तो उनको बहुत सारे अजीब अजीब ख्यालात, वसवसे और ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ को नमाज अल्लाह वो दरूद इब्राहिमी पर ब्लेम करने लग जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सारी सोचें, ख्यालात तो आते हैं, और इसके अलावा इस्तगफार पढ़ने में भी कैसे ख्यालात आते हैं, तो ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी। देखिए, आप अल्लाह ताला का कोई भी नाम लें। अच्छा, एक बात, ये इस्तगफार की बात मैं क्यों करने लगी एकदम से, मैंने पहली वाली जो वीडियो थी अपनी गुज़िश्ता, इससे पहले वाली, उसमें शेयर किया था कि इस्तगफार पहले पढ़ना है, फिर दरूद इब्राहिमी पहले पढ़ा, और उसके बाद जो है आपने इसका जो है वो सदका भी निकाला इस्तगफार का, और आपने कुछ मीठा बनाकर असाले सवाब, वो पकवाने वाला खाना भी अल्लाह के नाम की नियाज़ कहकर आपने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम बिया कराम, औलिया कराम, सहाबा कराम सबको असाले सवाब किया, और जो आपने इस्तगफार पढ़ा और दरूद पढ़ा वो भी आपने असाले सवाब किया। तो इस तरीके से चलना। और साथ में ये भी मैंने कहा था कि आप लोगों ने अगर इस्तगफार कंप्लीट करना है तो उसके बाद आपने लाजमन दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा कंप्लीट करना है। ये इस तरीके से चीज़ चलेगी। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं, और क्यों करें आप, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये जो मुशाहिदा आपके साथ शेयर किया उसमें बहन ने अपनी ज़िंदगी की बरकतें बयान की थी आप लोगों के साथ, ठीक है। इस्तगफार के बारे में कुरान पाक में है, दरूद पाक के बारे में भी कुरान पाक में है, दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल तरीन दरूद शरीफ। आप सबसे बस यही गुजारिश करूँगी कि ये इस प्रोसेस को इस्तगफार फिर दरूद इब्राहिमी लेके क्यों चला जाता है, ये भी थोड़ा सा मैं पहले बता देती हूँ, फिर मैं आती हूँ इस्तगफार की बात पर। इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस्तगफार खाली पढ़ने से बहुत सारे लोग कहते हैं जी रजत पैदा हो जाती है, गुस्सा आने लग जाता है, कि गुनाह हो जाता है, एकदम कोई परेशानी ऐसे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं जी होता है। तो ज़्यादा तादाद में जो पढ़ा जाए, जबकि इस्तगफार के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो उन सब चीज़ों को, उन सब सोचों को, उन सारी बातों को, क्योंकि हमें नहीं पता इसका ऐसा होता भी है कि नहीं, बट बहुत सारे लोगों ने कहा जी ऐसे हो जाता है, ऑल द स्टफ। तो आपके खदशात को छोड़ने के लिए, हम उस चीज़ को साइड पे करने के लिए, कोई हमारा इसमें मसला तो है ही नहीं ना, क्योंकि दरूद इब्राहिमी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो करना क्या है कि आपने पहले इस्तगफार कंप्लीट करें जितना आपका दिल करे, फिर 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इसकी मैंने आप लोगों के साथ शेयर ये बात की थी कि जो लोग इस्तगफार या कोई और वज़ाइफ करते हैं, मैंने वाक़या भी सुनाया था कि बहुत ज़्यादा जो थे उनको किसी ने वजीफ़े वगैरह किए थे, और जिन्होंने वजीफ़े बताए थे उन्होंने कोई सदक़ात वगैरह नहीं दी, और उसका फिर उनके ऊपर मसले वगैरह आए जिन्होंने वजीफ़े वगैरह किए थे, तो उनको सब कुछ हटाकर फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़वाया गया था। तो जितनी भी फिर प्रॉब्लम्स, परेशानी या कहें रजत होती है वो सब हट जाती है। तो जो लोग समझते हैं कि इस्तगफार से भी प्रॉब्लम होती है या हो जाती है, उनके लिए भी सिंपल सोल्यूशन है, पहले इस्तगफार पढ़ें, फिर आप दरूद इब्राहिमी कंप्लीट करें डेली बेसिस पे। अच्छा, अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को, अब सवाल की तरफ आते हैं कि भाई क्या हम इस्तगफार जब पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या बुरे बुरे ख्यालात आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे लोगों को आते हैं। दरूद इब्राहिमी जो पढ़ रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में स्टार्ट से, उनके ऊपर बस ये एडवांटेज होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला उन्हें बचा लेते हैं, अल्लाह गाइड्स देम। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर अल्लाह चाहेंगे तो ही आप कुछ पढ़ सकते हैं। आप उससे पहले इस्तगफार, दरूद पाक, कुछ भी, यहाँ तक कि नमाज का सजदा भी हम नहीं कर सकते अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे मुकद्दर में नहीं लिखा, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ने का जो ख़ास करम होता है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से, वो ये कि वो जो ख्यालात हैं बुरे, वो उस तरह आप पे हावी नहीं होते, आप डट जाते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला आपको इस्तकामत अता करते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला आपको डर बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्तगफार करते हैं, जैसे एक बहन थी, वो कहती मैं इस्तगफार करती थी, जहाँ ही लाख के करीब ख़त्म होता था एकदम से उनको इतना शदीद गुस्सा आ जाता था, या कोई उनसे लड़ाई हो जाती थी, बदतमीज़ी, बदकलामी इस लेवल की हो जाती थी कि वो कहती थी कि अगला बंदा अपने नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं होता। और ये क्यों होता है बेसिकली, अगर कुछ लोग इसका जवाब भी जानना चाहते हैं, तो ये सिर्फ इस्तगफार की बात नहीं है सवाए दरूद इब्राहिमी के, बिकॉज इसका तो नूर का हसार बन जाता है आपके इर्द गिर्द, शैतान उस नूर के हसार तक पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है। अल्लाह सुब्हान ताला, वही बात आ जाती है फिर, अगर अल्लाह चाहे तो वी कांट डू एनीथिंग, लेकिन ये जो नूर का हसार बन जाता है, इट प्रोटेक्ट्स यू, अल्लाह आपको बचा लेते हैं। बट और भी बाकी इबादत हैं, ऐसी बात नहीं, सबसे बढ़ के नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है, ठीक है। तो नमाज तो अव्वल है, सबसे अव्वल नमाज है, उसमें आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं। तो आपका जब कोई भी आप इबादत करते हैं तो होता क्या है,
بندہ جو استغفراللہ پڑھ رہا ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ اب دیکھیں نا معافی مانگے جا رہا ہے. اب یہ بات شیطان کو کیسے پسند آئے گی؟ بالکل ہی پسند نہیں آئے گی. تو وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کا جو نفس ہے نا کہیں نہ کہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی چھوٹی مائنیوٹ سی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے. آپ خود سوچیں نا، اگر ایک طرف آپ اچھائی کا کام کر رہے ہوں اور پھر اس کے اپوزٹ آپ کا کام ہو جائے تو دل بہت دکھتا ہے. خاص طور پہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو آسانیاں تو ہوتی ہیں، وہ نظر آتی ہیں، عبادت میں بھی آسانی ہوتی ہے، یہ بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو شکایت رہی کہ ہمیں 5 سیکنڈ کا غصہ آیا ختم ہو گیا، 2 منٹ کا غصہ ہمیں نہیں آیا تو ہمارے خاوند کو آ گیا، ہمارے بچے چڑچڑے ہو گئے. اس سب کا حل ہے کہ آپ استغفار اگر پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ درود ابراہیمی بھی آپ پڑھیں، تو بھائی پہلی بات تو یہ، اگر آپ استغفار کے ساتھ درود ابراہیمی نہیں کمپلیٹ کر سکتے اتنا، تو پلیز آپ اس کے پاس اس طرح مت آئیں، اپنی گارنٹی پر آئیں پھر، ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس کو کنٹینیو کریں گے، شیطان کو کیوں اچھا رہے گا کہ آپ یہ کنٹینیو کریں؟ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوگا تو آپ بچ جائیں گے. وہی چیز آئے گی یہاں پر کہ آپ نے اگر اپنی یہ تمام برے خیالات، پرابلمس کو ہٹانا ہے تو میک شور کہ آپ درود ابراہیمی تو ختم کریں نا. اگر آپ سے زیادہ نہیں ہو پا رہا، ویسے تو میں بالکل کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اس میں 1000 ہی ختم کرنا، لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے نہیں ہم نے استغفار بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، تو ٹرائی کہ آپ کی تعداد بڑھنے لگے، کم نہ ہو، ٹھیک ہے. 313 ہو، 500 ہو، 1000 ہو، یعنی ایک کم نہیں ہونی چاہیے آپ کی تعداد. صبح 500 پڑھ لیا، رات 500، لیکن آپ کا جو یہ سینیریو ہے یہ اسی طرح ہے. سمپل رول، استغفار پڑھا تو 1000 درود ابراہیمی فوراً پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پورے دن میں. یہ ایک چیز ہے جو آپ نے اس سائیکل کو لے کے چلنا ہے. پھر باقی یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جو پیسوں کا صدقہ نکال دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ یہ میں عبادت کرنے لگی ہوں یا کل لگا ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو یہ اس مہینے کا، ہفتے کا کریں تو وہ جتنی آپ کی توفیق ہے. 2 مہینے کا کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے. 10 روپے دے دیں پر منتھ کے، آپ کی اپنی اپنی حیثیت کے اکارڈنگ ہے نا. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ہمارے حالات کیا ہیں، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں، مہنگائی کے دور ہے، ہر طرح کے جو ہے وہ ایک معاملہ چل رہا ہے سب کے ساتھ، تو ہر انسان آسانی چاہتا ہے. تو اگر آپ نے پڑھنا ہے، اب بات آ گئی خیالوں کا بھی، میں نے آپ کو بتا دیا. جسٹ ریلیکس، جیسے درود ابراہیمی پڑھنے پہ خیالات آئے تھے، اگر آپ کو اس پہ بھی آئیں تو نو دس کہ یہ کامن ہے. لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ اچھا فلاں پرابلم نہ ہو، فلاں نہ ہو، تو اس کا میں نے آپ کو حل بتا دیا. استغفار کے بعد درود ابراہیمی کمپلیٹ کریں، پریشان نہیں ہونا. اب بات کر لیجیے ایسا کرنے سے ہوگا کیا؟ استغفار کے تو بینیفٹس قرآن پاک میں بہت موجود ہیں. میرے خیال سے کہ میں اگر اس کو بتانے بیٹھ جاؤں، کس سے واقعات بتاؤں، تو بہت ہیں، بہت 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 ہیں. اور اگر ہم اس چیز کو ذرا مزید اگر آگے لے کے چلیں تو درود ابراہیمی جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی میرا یہ ویڈیو اسٹن سن رہے ہیں، اگر آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں، نو دس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے آپ کا مقام جنت میں ضرور دکھائیں گے، پھر چاہے وہ خواب کی صورت ہو. لیکن جسٹ نو دس کہ آپ کو انشاءاللہ اپنا مقام جنت میں ضرور نظر آئے گا جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اور درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو کریکٹر بلڈ ہوتا ہے، جو آسانیاں آتی ہیں، جو آپ سمجھیں کہ جو برائیاں آپ کے اندر سے ختم ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ کو جنت کی طرف بنا دیتی ہیں. اور زندگی ایک سی نہیں ہے، اتار ہے چڑھا ہوا، دن کے وقت نہیں ایک جیسے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، ایون کبھی صبح ایسی ہوتی ہے کالے بادلوں کے ساتھ کہ رات لگتی ہے. تو جب موسموں میں ایک جیسی بات نہیں تو ہماری زندگی میں ایک جیسی بات کیسے ہوگی؟ لیکن یہ جو آپ کی روٹین ہے، یہ آپ کو ایسے ایسے معجزات کی طرف لے کے جائے گی جہاں پہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے. اور میرے حساب سے سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. سب سے بڑھ کے آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کی اگر نعمت ملی ہوئی ہے تو اس سے بڑھ کے امیر آپ نے کیا ہونا ہے؟ یہ سب سے بڑی امیری ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب کچھ مل جائے تو پھر وہ خاک برابر ہو جاتا ہے. دنیاوی معاملات کی بات کری ہوں میں. ایک اور چیز بھی، ہم روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ، اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول کریں، آمین. روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو کیا افطار کے وقت جب آپ کے سامنے نعمتیں پڑی ہوتی ہیں تو کیا وہ پکوڑے کھاتے ہوئے آپ کو کبھی فیل ہوتا ہے کہ ہم، یا سموسے بھی چلیں کر کے کھا رہے ہیں، تو کبھی فیل ہوتا ہے اچھا بھوک تھی بھی کہ نہیں، مل گیا نا کھانا؟ بالکل ویسے ہی اس دنیا کی مثال بھی ایسی ہے. ہاں جو آپ تنگیاں فیس کر رہے ہیں، پریشانیاں فیس کر، اس پہ پریشان نہیں ہو.
اللہ رب العزت جب آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، جب وہ مہمانی ہوگی آپ کی اس دنیا سے جب آپ جائیں گے، تو یہاں پہ تو لوگ شاید رو رہے ہوں آپ کے غم میں، لیکن وہاں پر آپ کے لیے بہاریں ہیں۔ ہم کسی ایک ایسے انسان کی اگزامپل لیتے ہیں جو تھوڑا سا چلے سیلفش بنا لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن موت کے معاملے میں تو کوئی سیلفش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو آتی ہے، اس انسان کے کہنے پہ تو نہیں آتی۔ تو اگر ایک سیلفش سا انسان بنا لیتے ہیں جس کو اپنے گھر والوں کا خیال بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو جب وہ ایک اچھی جگہ چلا گیا تو سب بھول گیا، ادھر مشغول ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اسے اپنے گھر والے جو ان کی پرابلمس اس نے وہاں فیس کی ہوں گی وہ یاد ہوں گی؟ ایک اور تھوڑی چلے ایگزامپل ذرا آسان لے لیتے ہیں، شاید میرا سیلفش ورڈ کہنا اچھا نہ لگے کسی کو، کہ جب آپ ایگزامس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کے ہاتھ میں ڈگری آ جاتی ہے تو آپ کو وہ وقت یاد ضرور ہوگا کہ ہاں میں نے رات کو جاگ جاگ کے پڑھا، لیکن آپ کو وہ شدت یاد ہوگی، وہ تھکاوٹ یاد ہوگی، وہ نیند یاد ہوگی جو آپ نے چھوڑی؟ ہاں پتہ ہوگا کہ چھوڑی تھی، لیکن وہ تھکاوٹ، وہ شدت، وہ سب تو یاد نہیں رہے گی نا۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، آج آپ لوگ محنت کر لیں۔ میری بڑی بہن نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اپنی عبادات کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، آپ کو اسپیسیفک ٹائم ارینج کرنا پڑتا ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ ہم اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، ہم اپنے زندگی کے باقی معاملات کو وقت دیتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں نہیں وقت دیتے؟ یہ جب کہ اتنا آسان رول بتا دیا گیا آپ کو کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور ہاں اگر یو فیل لائک کہ نہیں بھی ہم نے، کیونکہ دیکھیں استغفار، درود ابراہیمی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر عبادت کا اپنا، یہاں تک لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمازوں کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ ہاں کہا جاتا ہے کہ فجر، عصر، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، 2 ٹھنڈی نمازیں، تو یہ سب باتیں ہیں کہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ان کی شان ہے، ان کی عظمت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ پراؤڈ اور تکبر ان کو سوٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہمیں نہیں کرتا، ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے، ہمارا جو وقت گزر رہا ہے اس سے گزاریں اینڈ دین جسٹ موو آن۔ ہم اپنے یہاں پہ اسٹیشن پہ رکے ہوئے، تو پلیز میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ سب لوگ آج تھوڑا سا اوکھا وقت کاٹ لیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا، تھوڑا سا نکال لیں، پھر آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے بھی اوپر اس کی ہمت سے زیادہ اس کو نہیں آزماتے، اسی لیے اگر آج آپ جس بھی پریشانی سے گزر رہی ہیں یا گزر رہے ہیں، نو دس کہ اللہ لوز یو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس پوائنٹ سے گزارے۔ لیکن درود ابراہیمی پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ شدت، وہ صبر آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ آپ کو لگے گا ہی نہیں۔ تو جب ایک انعام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم درود ابراہیمی پڑھ سکیں، تو کیوں نہیں پڑھیں؟ ہم پڑھنا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے، اور ایک اور بات بھی میں بار بار کہتے رک رہی ہوں کہ اگر آپ کو ابھی کے لیے اپنی لائف میں استغفار، درود ابراہیمی سے کچھ چننا ہے تو آپ درود ابراہیمی کو ہی چنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے تو ویسے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سم پیپل آر ہیسٹی، دے آر لائک نہیں ہم نے استغفار سے دیکھا تھا کہ بہت جلدی فائدے ہوئے تھے، تو اس طرح انکارپوریٹ کر لیں جو اس ویڈیو میں طریقہ بتایا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو وسوسے، خیالات، اس طرح کی تمام چیزیں آپ کو پریشان نہ کریں۔ اور میرا یہی آپ سب سے کہنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے، درود ابراہیمی کو انکارپوریٹ کریں اپنی لائف میں، اللہ رب العزت آپ کو خود ہی جو اللہ تعالیٰ کو راستہ پسند ہوگا اس پہ لگا دیں گے، اور جو آپ کے لیے آخرت کو آسان بنائے گا، پل صراط پہ جانا آپ لوگوں کو آسان بنائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک کروڑوں دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کی صحیح تلفظ کے ساتھ توفیق فرمائیں، اور ہم سب کو کامل مومن بنا کے نفس المطمئنہ دے کر ہمیں اپنے پاس بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔